اچھا نبیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 2 ہفتے پہلے جب یہ چیز فائنل ہو رہی تھی کہ روزانہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا تعین ہوگا تو آپ کے بہت سارے کلائنٹس بھی ایز اے اسٹیک ہولڈر اس کنسلٹیشن میں شامل تھے. اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, پیٹرول پمپ اونرز بھی ہو سکتے ہیں, پیٹرول ڈیلرز بھی ہو سکتے ہیں, آئل ٹینکرز والے بھی پھر بعد میں انہوں نے بھی ایک اس طرح کے اپنے مطالبے اور احتجاج سامنے رکھے. تو یہ اس وقت ان لوگوں نے آپ سے کنسلٹیشن نہیں کی, آپ نے ان تک نہیں اپنا پیغام پہنچایا کہ یہ آپ نہ ہونے دیں ورنہ اس سے ہمارے روزگار پر بھی بڑا فرق پڑے گا؟ دیکھیں بدقسمتی یہی ہے کہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری اتنا بڑا شعبہ ہے, اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیک ہولڈر کو بٹھایا ہو, میں کہتا ہوں جی میں ایک جو نا کہہ لیں کہ ناقص سی میری رائے سے ان کو اتنا فائدہ ہوگا, ملک کو فائدہ ہوگا, ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہماری باقی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ کبھی ہمیں جو کیونکہ ہم دیکھیں ہم روڈ پہ چل رہے ہیں, ہمیں مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے, ہم نے اصلاح کرنی ہے, ہم نے کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے کہ جی ہم جو اگر کوئی قانون بنتا ہے امپلیمنٹ نہ ہو یا اس پہ چلا نہ جائے. لیکن یہ بند کمروں میں جو فیصلے بنا کر کے تو مسلط کیے جاتے ہیں سر, اس پہ عمل نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر مشکلات آتی ہیں. ہم نے اپنے ملک کے ماحول کو بھی دیکھنا ہے, اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے, اپنے سسٹم کو دیکھنا ہے, اس کے مطابق قانون بنائے. دنیا میں قانون بنے ہیں, اس میں 10 سال لگے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ آج رات قانون پاس ہوا ہے تو صبح اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے اور 100%, ایسے کبھی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہمیں اگر یہ کہتے تو ہم نے کسی صورت نہیں ہونے دینا تھا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کو 100 روپے کی چیز پڑتی ہے, آپ ہم سے 101 روپیہ لے کے آپ کو پتہ ہے میکسیمم 101 تک جانا ہے, 1 مہینے کے لیے اس کو لاک کر دیں تاکہ مجھے پتا ہو میں نے 1 مہینے میں اس پرائز کے اوپر کام کرنا ہے, اس ریٹ کے اوپر کام کرنا ہے. لیکن وہ یہ فارمولا ان کو میں نے 12 مرتبہ کتنی مرتبہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے. ان کو بار بار میں کہہ رہا تھا کہ جی حالات وہ پہلے والی پوزیشن پہ جا رہے ہیں, آپ اس کو سیریس ہو کے دیکھیں. میں نے وزیر اعظم صاحب سے اپیل کی, میں نے اپنا وزیر پیٹرولیم سے اپیل کی, لیکن کسی نے اس بات پہ غور نہیں کیا, کسی نے نہیں سنا. آج پھر دیکھیں ہم واپس اسی پوزیشن پہ چلیں گے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, ہم کاروبار نہیں بند کر سکتے. ہمارے ڈرائیور, ہمارا اسٹاف, ہمارا عملہ, وہ بیچارے ان کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تو فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو بہت فرق پڑتا ہے. لیکن کیا کریں, ہم گاڑی چلا نہیں سکتے, ہم ٹرانسپورٹ چلا نہیں سکتے, ہم کار کو بک نہیں کر سکتے. میں کس ریٹ پہ بک کروں گا؟ اگر مجھے نقصان ہوگا, میری اپنا کمپنی لاس میں جائے گی تو میں کیسے چلاؤں گا؟ اور ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں زبردستی ابھی بھجوا رہے ہیں, لیکن لوگ جانے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم چکر لگا کے اگر فرض کریں 8 دن میں کراچی آنا جانا کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپے ہم لاس کرتے ہیں تو ہم کیوں چلائیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.